بجلی کا بل زیادہ آنے پر میں نے بیوی کو گیزر استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ میری بیوی سردیوں میں اپنی ماں کے گھر نہانے چلی جاتی اور وہاں سے نہا کر جب واپس آتی تو وہ آ کر میرے لیے ایک کپ چائے بھی بنا لاتی۔ میں خوش تھا کہ وہ میرا دھیان رکھتی ہے۔ جب وہ نہانے گئی تو میں اس کے پیچھے گیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں اس دن دفتر سے واپس آیا، میری جیب میں تنخواہ کا لفافہ تھا۔ دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پورے مہینے کی محنت کا صلہ ہاتھ میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ ضرور کچھ بچت کر پاؤں گا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بیوی باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، زہرا ذرا آ کر دیکھو تو اس دفعہ خرچوں کا حساب کتاب کیا ہوگا۔ وہ ہاتھ میں پرانا رجسٹر لیے جلدی سے آ گئی، جس میں ہر مہینے کے اخراجات کا حساب درج ہوتا تھا۔ ہم نے مل کر خرچوں کی ایک لسٹ بنانی شروع کی۔ کرایہ، راشن، بچوں کی اسکول کی فیس، دوائیوں کا خرچہ اور باقی چھوٹے موٹے خرچے۔ میرے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ظاہر ہو گئیں۔ زہرا، یہ تو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ نہیں بچے گا، میں نے پریشانی میں کہا تو زہرا نے میری بات پر سر ہلا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ برکت ڈالے گا۔ مگر اس کی یہ بات میرے لیے تسلی کی وجہ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ حالات کس قدر تنگ ہو چکے ہیں۔ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ جلدی سے اٹھی اور اندر کی طرف دوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا۔ جیسے اس نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھا، میرا دل دہل گیا۔ یہ بجلی کا بل تھا۔ اس پر درج رقم میری ماہانہ تنخواہ سے بھی چند ہزار زیادہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت اور غصے میں پوچھا، یہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے؟ کیا چلاتی ہو تم زہرا؟ زہرا نے نظریں جھکا لی اور نرم لہجے میں کہا، بس گیزر ہی زیادہ چلایا ہے، ورنہ تو باقی سب کچھ معمول کے مطابق ہی ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ گیزر؟ زہرا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ بل کتنا زیادہ ہے؟ میری تنخواہ سے بھی زیادہ، اور تم کہہ رہی ہو کہ گیزر چلایا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم کس حال میں ہیں؟ زہرا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، تو کیا کرتے؟ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے، بچے بھی بیمار پڑ جاتے۔ تو کیا اب میں یہ بل ادا کرنے کے لیے قرض اٹھا لوں؟ میں نے سختی سے کہا، زہرا آج کے بعد اس گھر میں گیزر نہیں چلے گا، سمجھی تم؟ خبردار جو میں نے دوبارہ گیزر چلتے دیکھا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ بھی چپ نہ رہی۔ تو پھر بتائیے، اتنی سردی میں کیسے نہائیں؟ کیا بچوں کو بھی بیمار دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتے ہیں، چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے غصے سے کہا، جب پورے مہینے کی تنخواہ بلوں میں نکل جائے گی تو میں آرام سے کیسے بات کروں؟ زہرا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ گیزر بند کرو، ورنہ کیا؟ زہرا نے پہلی دفعہ میری بات کاٹ کر کہا، آپ کو تو ہر وقت اپنی پریشانی نظر آتی ہے، میری تکلیف کا کبھی سوچا ہے؟ یہ گھر بھی تو میں ہی سنبھالتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال، کھانے کا انتظام، ہر چیز، اور آپ کہتے ہیں کہ گیزر بند کر دوں؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے دان پیستے ہوئے جواب دیا۔ گیزر بند ہوگا، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، میری بلا سے، لیکن یہ بل دوبارہ اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ حالات سخت ہیں، لیکن زہرا کی دلیلیں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ مگر اس وقت غصے اور پریشانی میں نے صرف ایک بات دہرائی، گیزر بند۔ میں نے بچپن سے غربت دیکھی تھی، ایسی غربت جو خودداری کے ساتھ جینے کی جدوجہد تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں صبح سویرے اپنے والد کے ساتھ بازار جاتا تو دیکھتا تھا وہ اپنی تھوڑی آمدنی کے ساتھ گھر کے لیے خریداری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے چہرے پر ایسی بے بسی دیکھتا کہ دل خون کے آنسو روتا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں یقین دلاتے کہ حالات بدل جائیں گے، مگر حالات کبھی نہیں بدلے۔ ایک دن اسکول سے آ کر میں نے کہا، اماں آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ تو اماں نے مسکرا کر میرے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، بیٹا آج صرف دال ہے، گھر میں یہی تھا، لیکن میں نے اسے اتنے مزے سے بنایا ہے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں میں چاول بھی کھانا چاہتا ہوں۔ اماں نے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا آج تو چاول نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاول بھی بناؤں گی۔ اگلے دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو اماں چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اماں نے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، لیکن اماں تم نے آج چاول بنانے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ بنے ہیں؟ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں نے وعدہ پورا کیا ہے، جا کر دیکھ لو۔ اگلے کچھ دنوں میں اماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کام کرتے کرتے رک جاتی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔
کچھ دن بعد جب اماں کی طبیعت مزید بگڑ گئی تو ابا نے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے بہت احتجاج کیا کہ یہ معمولی سا درد ہے، لیکن ابا نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا، تمہارا علاج ہوگا۔ اماں خوش ہو گئیں اور ہم سب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہا کہ رپورٹس آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ چند دن بعد جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے ابا سے کہا، آپ کی بیوی کو کینسر ہوا ہے اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن فوری علاج کی ضرورت ہے۔ ابا کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب کوئی امید ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، امید ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو فوری طور پر علاج شروع کرنا ہوگا۔ ابا نے کہا، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن اندر سے وہ جیسے ٹوٹ چکے تھے۔ گھر آ کر ابا نے اماں سے بات کی۔ اماں نے کہا، اگر میرے نصیب میں یہ ہے تو میں اسے قبول کرتی ہوں۔ ابا نے اماں سے کہا، علاج تو کروانا ہوگا، لیکن اماں نے کہا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ گھر کیسے چلے گا؟ ابا نے جواب دیا، تم پریشان نہ ہو۔ اماں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ڈر تھا جو وہ ہم سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ علاج شروع ہوا۔ ابا نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ میں اکثر راتوں کو اماں کے پاس بیٹھ کر کہتا، اماں تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا؟ اماں مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، ہاں بیٹا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا وہ درد مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اماں کا علاج چلتا رہا اور ہم سب امید کا دامن تھامے رہے، لیکن ہماری امید پوری نہیں ہوئی۔ ایک رات اماں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ میری بہن نے آ کر کہا، شیروز ہم اب کیا کریں گے؟ میری بہن کی آواز میں ایک ڈر تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، ابا ہے نا، وہ ہمارا دھیان رکھیں گے۔ ابا کو دیکھتا جو اماں کے جانے کے بعد خود کھانا پکاتے تھے اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے تو بھوکے پیٹ ابا کا انتظار کرنا پڑتا۔ ایک دن ایسا آیا جب ابا کی مزدوری کے دوران حادثہ ہوا اور ہم یتیم ہو گئے۔ اس دن میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب ہم کس کے سہارے زندہ رہیں گے؟ میری بہن کو خاندان والوں نے چھوٹی عمر میں ہی رخصت کر دیا اور گھر میں ہم 2 بھائی رہ گئے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے کہا، شہروز میں چچا کے ساتھ دبئی جا رہا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد میں اکیلا ہو گیا تھا اور دن رات ابا کے حادثے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں نے مزدوری کی تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے تعلیم پر دھیان دینا شروع کر دیا تاکہ میں پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کر سکوں اور ابا کی طرح کسی مشین کے نیچے دب کر نہ مر جاؤں۔ زہرا ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آ رہے تھے، لیکن کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن بس اسٹاپ پر مجھے چیخ سنائی دی۔ چیخ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 لڑکے اس کے آگے کھڑے تھے اور ایک لڑکا اس کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ میں نے غصے سے قدم بڑھائے اور بلند آواز میں کہا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیا ہے، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں بھی مار کھانی پڑے گی۔ میں نے اپنی مٹھی بھینچی اور کہا، اگر تم لوگ فوراً یہاں سے نہیں گئے تو میں تم سب کا وہ حال کروں گا کہ پہچانے بھی نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے میری آواز میں غصہ محسوس کیا اور ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ زہرا نے سہمے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، شیروز شکریہ تم نے میری مدد کی۔ میں نے نرمی سے کہا، زہرا یہ تو میرا فرض تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے زہرا کے ہاتھ میں اس کی کتابیں دیں جو گر گئی تھی اور کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ زہرا نے کہا، لیکن شیروز تم کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، زہرا یہ محلہ اب محفوظ نہیں رہا، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور میرے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار مجھ پر پڑ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے دروازے پر رک کر کہا، شیروز تم بہت اچھے ہو، آج اگر تم نہیں ہوتے تو میں نہیں جانتی کیا ہوتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، زہرا اگر کبھی کچھ ہوا تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے شیروز، شکریہ، اور گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد میں محلے کی ایک دکان پر کھڑا تھا۔ جب زہرا وہاں آئی اس نے مجھے دیکھا اور کہا، شیروز کیسے ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں زہرا، تم کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہوں، تمہاری ہمت اور مدد کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور اس دن کے بعد ہماری ملاقاتیں اکثر ہونے لگی، کبھی راستے میں تو کبھی دکان پر، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے لگے۔ ایک دن زہرا نے مجھ سے کہا، شیروز تمہیں پتا ہے کہ تم بہت مختلف ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مختلف؟ وہ کیسے زہرا؟ زہرا نے کہا، تمہارے اندر ایک ہمدردی ہے، ایک احساس ہے، ایک خلوص جو آج کل کسی میں نظر نہیں آتا۔
میں نے ہنستے ہوئے کہا زہرا یہ تمہاری نظر کا کمال ہے۔ وہ بولی نہیں شہروز، میں سچ کہہ رہی ہوں اور شاید یہی بات مجھے تمہارے قریب لا رہی ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زہرا نہ صرف مجھ سے بات کرنا پسند کرتی ہے بلکہ میرا دھیان بھی رکھتی ہے۔ ایک دن زہرا میرے پاس آئی اور کہنے لگی شہروز تمہارا بھائی بھی چلا گیا اور بہن بھی اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی، اب تم بالکل اکیلے ہوگے، آگے زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا زہرا میں جب بھی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو نہ جانے کیوں میری جرت جواب دے جاتی ہے۔ بچپن کے حادثوں نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے۔ زہرا نے کہا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ تم بہت ہی مضبوط انسان ہو، کیونکہ جس طرح اکیلے ہو کر بھی تم نے اپنے کردار کو سنوارا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم بہت مضبوط انسان ہو۔ میں نے حیرت سے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں مضبوط ہوں؟ ہاں شہروز، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا ہے جو کسی کی بھی مشکل سے گھبراتا نہیں۔ زہرا کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا کیا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ زہرا کی یہ باتیں صرف ہمدردی نہیں بلکہ وہ میرے لیے کچھ خاص محسوس کرتی ہے، اور شاید یہی بات مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر زہرا نے خاموشی توڑی اور کہا شہروز میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ایک کامیاب انسان بنو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے فخر کے ساتھ تمہارا ہاتھ تھام سکوں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا زہرا شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں ابھی اس اعتماد کو اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا۔ زہرا نے کہا شہروز وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، تمہیں پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ میں نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس تھا کہ زہرا کا یہ یقین اور اس کی یہ محبت شاید میرے لیے ایک نئی امید کا راستہ بن سکتی ہے، اور اسی سوچ نے مجھے آگے بڑھنے کی پہلی ہمت دی۔ جب زہرا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں شہروز کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے والد نے کہا زہرا کہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ شہروز کون ہے؟ اس کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ مال اور نہ ہی کوئی مستقبل، کیسے تم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ سکتی ہو؟ زہرا نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا ابو شہروز بہت محنتی اور ایماندار انسان ہے، اس کے پاس آج شاید کچھ نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کر لے گا۔ زہرا کی ماں نے اس سے کہا کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے لیے کیا خواب دیکھے ہیں؟ کیا شہروز ان خوابوں کو پورا کر سکے گا؟ زہرا نے ماں سے کہا امی میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ میرا جیون ساتھی ایک اچھا انسان ہو، شہروز کا دل صاف ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سہارا بنے گا۔ زہرا کے والد نے سخت لہجے میں کہا زہرا اگر تم نے ہماری عزت کا ذرا بھی دھیان رکھا ہوتا تو یہ بات کبھی زبان پر نہ لاتی، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو جاؤ اپنی مرضی کر لو، لیکن یاد رکھو اگر تمہیں کبھی کوئی دکھ پہنچے تو ہماری طرف مت دیکھنا۔ زہرا نے آنکھوں میں آنسو لیے اور کہا ابو میں کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، آپ دیکھیں گے کہ شہروز کے ساتھ میری زندگی کامیاب ہوگی اور آپ سب مجھ پر فخر کریں گے۔ زہرا میری زندگی میں ایک نئی روشنی لے کر آئی۔ شادی کے بعد میں نے کہا زہرا تمہارے آنے سے مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا شہروز تمہیں خوش دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی ہے، تم نے کبھی ہار نہیں مانی اور یہی بات مجھے تم پر فخر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے کہا زہرا تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا اور میرے ساتھ یہ زندگی شروع کی، تم نے اپنے والدین کی ناراضگی مول لی اور میرا ساتھ دیا، یہ سب کچھ صرف تمہارے اعتماد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ زہرا نے کہا شہروز تم میرا خواب تھے اور تمہاری محبت میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہمارا پہلا بچہ پیدا ہوا تو میں اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ زہرا کے والدین کا رویہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اب میرے لیے ان کے دلوں میں جگہ بن گئی ہے۔ زہرا کی ماں نے کہا شہروز تم دونوں کو ہمارے گھر آنا ہوگا، زہرا اور بچے کو ہماری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں نے زہرا سے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا شہروز یہ ان کی محبت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ہم زہرا کے والدین کے گھر پہنچے تو زہرا کی ماں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا یہ تو بالکل شہروز جیسا لگ رہا ہے۔ میرے سسر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا شہروز بیٹا بہت بہت مبارک ہو، تم نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے۔ زہرا کی ماں نے میرے لیے کھانا بنایا اور کہا شہروز بیٹا یہ خاص تمہارے لیے بنایا ہے، اب تم بھی میرے بیٹے ہو۔ ہماری زندگی یوں ہی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، ہمارے ہاں 3 بچے پیدا ہو گئے تھے۔ میری زندگی کا مقصد زہرا اور بچوں کو زندگی کی تمام سہولیات دینا تھا، لیکن ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ جس نوکری سے پہلے زہرا اور میں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اب اسی سے کچھ پورا نہ ہوتا تھا۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے تھے اور اسکول جانے لگے تھے۔ بچوں کی اسکول فیس، کبھی بیماری تو کبھی کوئی ضرورت سامنے آ جاتی۔ زہرا نے ہر موقع پر میرا پورا ساتھ دیا تھا،
لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے بجلی کا بل ہر بار پہلی دفعہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی، مجھے ملنے والی تنخواہ سے بھی زیادہ بجلی کا بل آ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ زہرا بجلی بہت احتیاط سے استعمال کرتی ہے، لیکن سردی بہت زیادہ تھی اور بچوں کو اسکول جانے کے لیے ہر روز صبح جلدی نہانا دھونا ضروری تھا، اس لیے ہر روز ہی گھر میں گیزر چلتا تھا۔ بجلی کا بل دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر میں راشن ڈالوں یا بل بھروں۔ اسی پریشانی میں نے زہرا کو بڑے سخت الفاظ بول دیے تھے۔ زہرا خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، شیروز، میں تو ہمیشہ احتیاط کرتی ہوں، لیکن بچوں کی ضروریات کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا تھا، زہرا، آج کے بعد میں گیزر چلانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ خبردار جو گیزر کو ہاتھ بھی لگایا۔ زہرا نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن اندر سے میں پورا ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے خود پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا اور حالات پر بھی، لیکن زہرا نے کچھ نہ کہا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی اور میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا تھا کہ آخر کب تک یہ مشکلات ہمیں یوں ہی آزماتی رہیں گی۔ مجبوراً میں نے اپنی پوری تنخواہ بجلی کے بل میں دے دی تھی اور زہرا کی بنائی ہوئی سامان کی لسٹ ویسے ہی میری جیب میں پڑی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا اور جیسے ہی دروازے کے اندر آیا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری سانسیں بوجھل تھی اور دل جیسے اندر ہی اندر دبا جا رہا تھا۔ زہرا باورچی خانے سے نکلی۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس سی مسکراہٹ تھی جو اب ہمیشہ میری تھکن کو مٹانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اس نے کہا، دیر ہو گئی شہروز، آپ بیٹھے، میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف شرمندہ سی نظر سے دیکھا اور بولا، زہرا، میں کیا بتاؤں، آج تو دل بیٹھ ہی گیا ہے۔ زہرا نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا شہروز، سب خیریت تو ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، زہرا، خیریت کہاں ہے؟ یہ مہنگائی اور یہ زندگی کے مسئلے جیسے بوجھ بن گئے ہیں۔ زہرا نے فکر مند ہو کر میرے قریب آتے ہوئے کہا، شیروز، کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، زہرا، آج بجلی کا بل جمع کروایا ہے اور جانتی ہوں میری تنخواہ ساری اسی میں چلی گئی۔ زہرا حیران رہ گئی تھی اور اس نے کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے شیروز، اب پورا مہینہ کیسے گزاریں گے؟ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسی نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ شیروز، آپ زیادہ فکر نہ کریں، پچھلے مہینے کا کچھ راشن ابھی باقی ہے، 10-12 روز ایسے نکل جائیں گے، پھر آگے ہم ادھار پکڑ لیں گے۔ زہرا نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے تھے اور بولی، شیروز، میں جانتی ہوں آپ کی ذمہ داریاں آپ کو کتنا پریشان کر رہی ہیں، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ میں نے بے بسی سے کہا تھا، زہرا، بھروسہ تو ہے، لیکن حالات تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، شیروز، آپ کو یاد ہے جب ہم نے شادی کی تھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے مل کر سب کچھ بنایا تھا۔ آج بھی ہم ساتھ ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ تنہا نہیں جھیلنا پڑے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی جادوگرنی کی طرح میرے ہر مسئلے کا حل نکال لے گی۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، شیروز، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کو وقت پر چائے نہ ملے تو آپ کا سر درد سے پھٹنے لگتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ باورچی خانے میں چلی گئی تھی اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے خیالات میں مگن ہو گیا تھا کہ قسمت نے میرے ساتھ کتنے کھیل کھیلے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ چھین لیا گیا تھا، لیکن ان سب کی بھرپائی جیسے زہرا کو دے کر کی تھی۔ وہ عورت تھی، لیکن وہ میری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، میری ڈھال تھی، وہ میرے بچوں کی ماں تھی، وہ میرے دکھوں کا مداوا بھی تھی۔ میں نے زہرا کو ہمیشہ ایک جادوگرنی کی طرح پایا تھا جس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا چائے لے کر آئی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، شہروز، چائے پی کر آپ کی ساری تھکن اتر جائے گی اور ساتھ ہی مجھے یقین ہے کہ آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ یقین دلا رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور کہا، زہرا، تمہارے بنا شاید میں یہ سب کچھ بھی نہ کر پاتا۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، شیروز، آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں نے کہا، زہرا، وعدے تو یاد ہے، لیکن یہ دنیا ہمیں اتنی آسانی سے جینے نہیں دے رہی۔ زہرا نے جواب دیا، شیروز، دنیا کا کام ہی مشکلات دینا ہے اور ہمارا کام ہے ان کا سامنا کرنا۔ آپ دیکھیں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے زہرا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ میری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی تھی، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے کام، میری ضروریات، سب کچھ سنبھالتی تھی اور اوپر سے میرے ہر مسئلے کا حل بھی نکالتی تھی۔ میں نے کہا، زہرا، تمہارا ساتھ میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زہرا نے ہنس کر کہا، شیروز، آپ بنا بس یوں ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے زہرا۔
اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ سب کچھ نہ کر پاتا۔ زہرا نے چائے کا کپ میرے ہاتھ سے لیا اور کہا، شیروز آپ کا سر درد کیسا ہے؟ میں نے کہا، زہرا تمہاری بنائی ہوئی چائے نے تو میرا سارا درد ختم کر دیا ہے۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، شیروز آپ صرف چائے سے ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ میری محبت سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، زہرا تم واقعی جادوگرنی ہو جو ہر مشکل کا حل نکال لیتی ہو۔ زہرا نے شرماتے ہوئے کہا، شیروز جادوگرنی نہ کہیے، میں صرف آپ کی زہرا ہوں۔ اس دن زہرا کی باتوں نے میرے دل کو اتنا سکون دیا تھا، میں اپنے تمام مسائل کو بھول کر صرف اس لمحے میں جینا چاہتا تھا، وہ لمحہ جو زہرا کے ساتھ تھا، جو میری دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت لمحہ تھا۔ صبح کا وقت ہمیشہ اس کے لیے کسی جنگ کے آغاز کی طرح ہوتا تھا۔ زہرا ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کر رہی تھی، بچوں کو اسکول کے لیے کپڑے دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرے دفتر کے کپڑے بھی استری کر رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ کسی روبوٹ کی طرح کام پر کام کیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، زہرا تم ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، کبھی تو آرام کر لیا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شیروز آپ کے لیے کام کرنا میری خوشی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا سردیاں ہیں اور گھر کے سب کام وقت پر نہ ہو تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی صحت کا بھی دھیان رکھا کرو۔ اتنے میں بچے تیار ہو گئے اور زہرا نے انہیں اسکول کا لنچ باکس پکڑایا۔ میں اٹھ کر اپنے جوتے پہن رہا تھا کہ زہرا نے اچانک کہا، شیروز مجھے آج امی کے گھر چھوڑ دیجیے گا، میں وہاں پر نہا لوں گی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، زہرا تمہیں کیا ضرورت ہے میکے جا کر نہانے کی؟ گھر پر پانی گرم کر لو چولہے پر۔ زہرا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، گیس کہاں ہوتی ہے اس وقت، اور آپ تو جانتے ہیں نا بجلی کا بل کتنا زیادہ آ رہا ہے۔ اگر میں نے گیزر چلایا تو اگلے مہینے یہ بل پھر ہماری تنخواہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑی بے چینی سے کہا، زہرا یہ سب تو ٹھیک، لیکن وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، شیروز وہ میرے والدین ہیں، انہیں ہمارے حالات کا اندازہ ہے اور وہ کبھی کچھ غلط نہیں سوچیں گے۔ میں نے ہلکی سی بیزاری کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن یہ ہر روز کا نہ بنانا۔ جلدی سے دروازے تک آ کر بچوں کو باہر نکالا اور خود بھی ساتھ آ گئی۔ میں نے بچوں کو اسکول کے لیے ساتھ لیا، پھر زہرا کو اس کے میکے چھوڑا۔ اس نے کہا، شیروز آپ دفتر سے واپسی پر مجھے لیتے جائیے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے زہرا، لیکن اپنا دھیان رکھنا۔ دفتر جاتے ہوئے میں سارا رستہ یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کتنی عجیب ہو گئی ہے، کبھی مہنگائی، کبھی بجلی کی بل اور کبھی ضروریات کی کمی، لیکن زہرا کا حوصلہ ہمیشہ مجھے ہمت دیتا تھا اور وہ عورت ان مسائل کو اپنی مسکراہٹ سے حل کر دیتی تھی۔ لیکن دل میں یہ خیال بھی تھا کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی جئیں گے؟ دن بھر دفتر میں کام کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں زہرا کا خیال رہا۔ شام کو جب دفتر سے نکلا تو سیدھا اس کے مائکے پہنچا۔ زہرا بچوں کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، شیروز دن کیسا گزرا؟ میں نے کہا، زہرا دن تو کام میں گزر جاتا ہے، لیکن دماغ میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ ہم ان حالات سے کب نکلیں گے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، شیروز آپ بس محنت کرتے رہیے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ گھر پہنچ کر زہرا نے جلدی سے میرے سامنے گرم گرم چائے پیش کی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کب بنائی؟ اس نے کہا، یہ میں وہیں سے بنا کر لائی تھی، مجھے پتا ہے کہ آپ کو آفس سے آتے ہی چائے چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، واہ بھائی۔ اس کے بعد سے ہر دن میکے جا کر نہانا زہرا کا معمول بن گیا تھا، اور ساتھ ہی میرے لیے ہر روز چائے بنا کر لانا بھی مجھے بھی بات اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ اس مہینے میں نے گھر کا سودا نہیں لیا تھا اور اسی بہانے کچھ خرچ بھی بچ رہا تھا۔ میں آفس سے واپسی پر اسے لے کر ہی گھر آتا تھا۔ ایک دن میں زہرا کو لینے جا رہا تھا تو دور سے ہی ان کے گھر سے کسی نوجوان کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کی شکل ٹھیک سے تو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کیونکہ اس کے جتنے بھی رشتہ دار یہاں رہتے تھے میں ان سب کو ہی جانتا تھا۔ میرے دل میں ایک کھٹکا سا لگا، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ تصویر بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، زہرا کا میکے میں ہونا اور ایک اجنبی نوجوان کا وہاں سے نکلنا۔ یہ خیال مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا، لیکن میں زہرا پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہی، اس پر شک کرنے کا خیال ہی میرے دل کو چیر رہا تھا۔ لیکن شوہر ہونے کے ناطے یہ خیال بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، زہرا آج گھر میں ہی نہا لو، آج تمہیں میکے جانے کی ضرورت نہیں۔ زہرا نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، شیروز کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کبھی منع نہیں کرتے، آج کیا بات ہے؟ میں نے نظر جھکا کر کہا، کچھ نہیں زہرا، بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تم بار بار میکے جاؤ۔ زہرا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، شیروز یہ بار بار کی بات نہیں ہے، صرف اس مہینے کی بات ہے۔ جیسے ہی بجلی کا بل معمول پر آئے گا میں یہاں ہی سب کام کر لیا کروں گی۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، زہرا میں نے کہا نا آج تم گھر پر ہی رہو، یہ بار بار میکے جانا اچھا نہیں لگتا۔ زہرا کے چہرے پر پہلی بار ناراضگی کے آثار نظر آئے۔ وہ کہنے لگی، شیروز
اس وجہ سے خرچہ بھی بچ رہا ہے اور میں کوئی عیش کے لیے نہیں جا رہی، اپنی ضروریات کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ مجھ پر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ میں نے اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زہرا، بات غصے کی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کا کیا پتہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ زہرا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لوگ کیا سوچتے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں آپ کی اور بچوں کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہی کوشش ناگوار گزر رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، زہرا، بات یہ نہیں ہے، بس میرا دل نہیں مان رہا۔ زہرا نے تھوڑا غصے سے کہا، شیروز، آپ کا دل نہیں مان رہا تو میں کیا کروں؟ مجھے جانا ہی ہے، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کر صرف پانی گرم کرنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وقت قیمتی ہے، تو پھر اس وقت کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے دے۔ میں نے دیکھا زہرا آج اپنی بات پر بہت اڑی ہوئی تھی اور میں اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن یہ آخری بار ہونا چاہیے۔ زہرا نے میری طرف دیکھ کر کہا، شیروز، آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے جو آپ اتنا سخت لہجہ اختیار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، زہرا، بات اعتماد کی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے ہمارے رشتے پر کوئی اثر ہو۔ زہرا نے نم آنکھوں سے کہا، شیروز، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں اور میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی جس سے آپ کی عزت خراب ہو۔ اس کے بعد وہ بچوں کو تیار کرنے لگی اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ زہرا کے میکے کے راستے میں ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ خاموشی زہرا کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میکے پہنچ کر وہ کہنے لگی، شیروز، شام کو مجھے لیتے جائے گا۔ میں نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا، لیکن دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ اجنبی شخص کون تھا اور زہرا نے آج پہلی بار اتنی ضد کیوں کی۔ دفتر پہنچ کر بھی میں سارا دن اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور ہر وقت یہی سوچتا رہا کہ کیا میں زہرا سے اس بارے میں کھل کر بات کروں یا خاموش رہوں، لیکن اس خاموشی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں اس دن دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے دفتر سے نکل آیا تھا۔ وقت سے پہلے نکلنا میری عادت میں شامل نہیں تھا، لیکن آج دل کا حال ہی کچھ ایسا تھا جیسے کوئی چور چوری کا ارادہ کر رہا ہو۔ زہرا پر کبھی شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ نوجوان جو پہلے بھی ان کے گھر سے نکلا تھا، وہ سوال بن کر میرے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج حقیقت کا سامنا کروں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی ان کے محلے کی گلی میں پہنچا، میرا دل عجیب طرح سے کانپنے لگا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ شیروز، کچھ نہیں ہوگا، سب خیریت ہوگی، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم و گمان ہے۔ میری ہمت کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا، نہ گیٹ پر جا سکتا تھا نہ کسی کو دیکھنے کی ہمت تھی۔ میں دور کھڑا ان کے گیٹ کو تکے جا رہا تھا۔ وقت سست روی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ اگر آج حقیقت پتہ نہیں کی تو یہ شک میری زندگی کا سکون برباد کر دے گا۔ اسی انتظار میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ ان کے گیٹ سے وہی نوجوان نکلا تھا جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب طرح کی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ بار بار یہاں آتا ہو اور جانتا ہو کہ اسے کوئی نہیں روکے گا۔ میں وہیں کھڑا تھا، میرے قدم وہاں پر جم گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ دل چاہا کہ وہیں سے آواز دوں اور اس نوجوان سے سوال کروں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، شیروز، تم کتنے بزدل ہو، ایک معمولی بات پر اتنی الجھن۔ لیکن میرے دل کا ایک اور حصہ مجھ سے کہہ رہا تھا، نہیں شیروز، زہرا تمہاری بیوی ہے، اس پر شک کرنا گناہ کے برابر ہے، اور اگر یہ سب تمہاری سوچ کا دھوکہ ہوا تو زہرا کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو تم کیا جواب دو گے؟ میں نے وہیں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، کیا وہ نوجوان زہرا کا جاننے والا تھا یا یہ صرف ایک اتفاق تھا؟ اور اگر زہرا نے مجھے کبھی اس کے بارے میں نہیں بتایا تو کیا وہ کوئی بات چھپا رہی تھی؟ لیکن زہرا جیسی عورت جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیتی رہی، وہ کیوں کچھ چھپائے گی؟ میں نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شیروز، تمہیں زہرا سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ سوال کیسے کروں گا؟ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اور اگر وہ ناراض ہوئی تو ہمارے رشتے پر کیا اثر پڑے گا؟ زہرا جیسی عورت کو کھونا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ زہرا کے ساتھ وہاں سے گھر واپسی کے راستے پر میری سوچوں کا سمندر گہرا ہو گیا تھا۔ دل اور دماغ کی یہ جنگ کسی انجام پر پہنچتی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ زہرا کے سامنے بات کہنے سے پہلے اس بات کا یقین کروں گا کہ کہیں یہ سب صرف میرا وہم ہی تو نہیں تھا۔
جب ہم گھر پہنچے تو زہرا ہمیشہ کی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ اس کی محبت بھری آواز سن کر دل کو سکون ملا، لیکن یہ سکون عارضی تھا کیونکہ میرے دل کا بوجھ بڑھ چکا تھا۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ دفتر میں سب ٹھیک ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، زہرا سب ٹھیک ہے، بس کام کچھ زیادہ تھا آج، اس لیے تھکا ہوا ہوں۔ وہ بولی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں نے چپ چاپ اس کی بات مان لی، لیکن دل میں سوالات کا طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ چائے لے کر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ شیروز، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نا؟ بتائیں نا، میرے ساتھ کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر وہی معصومیت جو ہمیشہ اس کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاید میں اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کیا وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ دفتر میں صبح سے ہی کام کا دباؤ تھا۔ میرے ذہن میں زہرا کے رویے کا خیال اور دل میں شک کا بوجھ تھا۔ میں کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ زہرا سے یہ بات کیسے کروں۔ اس کے میکے جانے کی ضد اور وہاں بار بار جانے کا اصرار میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر رہا تھا۔ اسی الجھن میں نے سوچا کہ آج جلدی چھٹی لے کر زہرا سے بات کر ہی لوں، لیکن باس کی میز کے پاس پہنچتے ہی ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میں نے باس کے سامنے آ کر کہا، سر آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا جلدی نکل جاؤں۔ باس نے سر اٹھائے بنا فائل پر دستک کرتے ہوئے کہا، شیروز یہ کون سی نئی بات ہے؟ ہر دوسرے دن تمہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دفتر کا کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، اوپر سے چھٹی کی درخواستیں، تمہاری کارکردگی پہلے ہی خراب ہے اور تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر میں سمجھتا ہوں، لیکن آج واقعی ایک ذاتی ضرورت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اجازت دے دیں۔ باس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، شیروز کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس مہینے تم نے کتنی چھٹیاں لی ہیں؟ تمہاری ٹیم کے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی ان کے کام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ اگر تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے تو ان حرکات سے باز آ جاؤ اور اپنی میز پر جا کر کام کرو۔ باس کے الفاظ میرے دل پر توڑے کی طرح لگ رہے تھے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ نوکری کا ڈر میرے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنی میز کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف زہرا کی ضد اور دوسری طرف دفتر کی پریشانیاں، سب کچھ جیسے ایک ساتھ میرے اوپر سوار ہو رہا تھا۔ وقت جیسے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ رینگ رہا تھا، لیکن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دفتر سے نکلتے نکلتے آج مجھے دیر ہو گئی تھی اور میں جلدی جلدی زہرا کے میکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج زہرا سے ہر حال میں بات کرنی ہے اور یہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ زہرا کو لینے پہنچا تو وہ گیٹ پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی اسے کھڑے دیکھا اور دل میں عجیب سا غصہ بھر گیا۔ زہرا تمہیں گیٹ پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ بولی، شیروز آپ لیٹ ہو گئے تھے، مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اور پھر بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ زہرا یہ گلی ہے، یہاں لوگ گزرتے ہیں، کسی کو کیا لگے گا کہ تم باہر کھڑی ہو؟ تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ میری بات سن کر خاموش رہی اور آہستہ سے بولی، شیروز میں نے تو صرف آپ کی فکر میں ایسا کیا تھا، آپ اگر ناراض ہیں تو آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے سختی سے کہا، زہرا کل سے میکے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، شیروز آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ آپ نے آج دیر کر دی تھی اور میں نے تو صرف آپ کا انتظار کیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ میرے لیے پانی لے کر آئی اور بولی، شیروز آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن میری بات بھی سن لیا کرے۔ اس نے کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا، شیروز اس مہینے کے گھر کا راشن نہیں ڈالا تھا، اب کچھ بھی نہیں بچا، یہ پیسے امی سے ادھار لے کر آئی ہوں، کل واپسی پر سودا لیتے آئیے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت اور سچائی پر یقین تھا اور دوسری طرف دل میں شک کا کانٹا جو نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دفتر سے نکلتے وقت میرا ذہن کچھ ہلکا تھا، آج کام وقت پر مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے بازار سے گھر کے لیے سودا لے کر جاؤں اور زہرا کو اس بات کی خوشخبری دوں کہ آج گھر کا تمام راشن مکمل ہو گیا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بازار سے سودا لیتے وقت میرے دل میں ایک سکون سا تھا، مگر جیسے ہی میں زہرا کے میکے کے قریب سے گزرا، وہی نوجوان پھر سے وہاں سے نکلتا نظر آیا۔ میرا دل جیسے بیٹھ سا گیا، غصہ اور شک نے میرے دماغ پر قابو پا لیا اور میں نے دل میں سوچا کہ کیا واقعی میری تمام باتیں صرف اتفاق ہیں یا پھر کوئی اور حقیقت ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا غصہ بہت زیادہ ہو گیا۔ زہرا گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا سامان زمین پر پٹک دیا اور اپنے دل کی الجھنوں میں الجھتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔
میرے ذہن میں وہ نوجوان اور زہرا کی ضد بار بار گونج رہی تھی۔ میرے شک کو تو جیسے ہوا مل رہی تھی اور میرے اندر کا طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زہرا برقع پہنے گھر میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، شہروز آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ پھر جیسے ہی اس کی نظر زمین پر گرے ہوئے سامان پر پڑی، اس نے جلدی سے اسے سمیٹنا شروع کر دیا۔ ارے یہ سامان کس نے گرایا؟ میں نے غصے سے کہا، یہ میں نے گرایا۔ زہرا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ ایک مرد پر کیا گزرتی ہوگی جب اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پیٹ پیچھے باہر نکلے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، شہروز آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے غصے سے کہا، کہنا کیا چاہتا ہوں زہرا، یہ بتاؤ کہ روز روز تمہیں میکے جانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ کیا میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ اور وہ نوجوان جو ہر روز وہاں سے نکلتا ہے وہ کون ہے؟ اور تمہارے میکے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ زہرا میری باتیں سن کر خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے کوئی جواب دینے کے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے سخت لہجے میں کہا، زہرا آج مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ تمہارے اس رویے نے میرے دل میں ایسے سوالات پیدا کر دیے ہیں جن کا جواب دیے بنا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، شہروز آپ کو شک ہو رہا ہے مجھ پر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوگا جو آپ کی عزت کو خراب کرے گا؟ زہرا میرے دل میں سوالات ہیں اور ان کا جواب چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو سچ سچ بتاؤ، وہ نوجوان کون ہے اور تم ہر روز میکے جا کر کرتی کیا ہو؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شہروز آپ میرے شوہر ہیں، آپ میری دنیا ہیں۔ آپ پر شک کرنا تو دور، میں کبھی آپ کی مرضی کے بنا کوئی کام بھی نہیں کرتی، لیکن جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ نوجوان جسے آپ میرے میکے سے نکلتے دیکھتے ہیں وہ میٹرک کا ایک طالب علم ہے جسے میں وہاں جا کر ٹیوشن دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ زہرا نے کہا، شہروز آپ کے کندھوں پر خرچوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں آپ سے اس کا ذکر کرتی تو آپ کبھی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، صرف آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ میرے اندر جیسے کوئی طوفان تھم سا گیا تھا۔ زہرا کی باتوں نے میرے دل کو سکون دیا، لیکن شرمندگی نے میرے دل میں ایک نیا زخم پیدا کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر زہرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، زہرا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہاری نیت پر شک کیا اور تمہارے جذبات کو تکلیف پہنچائی۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، شہروز آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ آپ کی فکر اور آپ کا پیار ہی تو میرے لیے سب کچھ ہے، لیکن آگے سے اگر کوئی بات ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرے، شک دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے زہرا سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی اس پر شک نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس دن میرے دل سے زہرا کے لیے محبت اور احترام میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی میری زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔